ابھی ابھی ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے پکنک کرنے کا پارک میں. کتنا مزہ آ رہا ہے پکنک کرنے کا. الحمدللہ. ہاں گڈو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ابھی ابھی وہ دیکھیں وہ کوئی فقیر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ مانگنے والا ہے. یہ ضرور آگے ہمارے سے کوئی چیز مانگے گا کھانے کی. ابھی میں اس کو بکاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی چلے جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے نہیں دینا تمہیں کچھ. جاؤ تنگ نہ کرو ہمیں. ہم پکنک کریں اپنی. چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا بیٹا کوئی بات نہیں میں چلا جاتا ہوں. انکل ٹھہریں. انکل آپ ٹھہریں. گڈو یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اس طرح خود ہی سے انکل کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا اور ان کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہو. اگر وہ کوئی غریب لگ رہے ہیں تو ان کو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خود ہی سے سوچ لو کہ وہ کوئی مانگنے والے ہیں اور آ کر ہماری پکنک خراب کریں گے. یہ تو بہت بری بات ہے. ہمیں تو سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, سب کی عزت کرنی چاہیے. سوری انکل سوری. ہم نے گڈو نے آپ کو یہ اس طرح کہا. آپ بتائیں کیا بات ہے؟ بیٹا میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ ماشاءاللہ پکنک کر رہے ہو تو میں بھی کچھ چاکلیٹس اور کینڈیز لایا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں یہ تم لوگوں کو دے دوں گا تاکہ تم لوگ اور زیادہ انجوائے کرو اپنی پکنک کے اندر. یہ لو بیٹا یہ لو. مگر تم لوگوں نے تو وہ چھوٹے گڈو نے تو مجھے بھگا ہی دیا, مجھے فقیر سمجھا. کوئی بات نہیں بیٹا یہ لو یہ چاکلیٹ اور یہ کینڈیز لے لو. سوری انکل. انکل سوری. یہ پتہ نہیں لگا تھا. مجھ سے بہت غلطی ہو گئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں خود سے اس طرح کسی کو نہیں کسی کے بارے میں برا نہیں خیال کرنا چاہیے. خود ہی سے سوچ لینا چاہیے کسی کے بارے میں برا. ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ہو, آپ کا بھلا چاہ رہا ہو. آپ تو اتنے اچھے انکل نکلے ہیں. میں تو ایسے ہی اتنا برا سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں, اور میں نے تو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی بھی کی ہے. بہت شرمندہ ہوں انکل. بہت سوری. بہت سوری کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھ پہنچایا ہے. انشاءاللہ آئندہ میں اچھا بچہ بنوں گا اور میں کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کروں گا, سب کی رسپیکٹ کروں گا اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا. شاباش بیٹا شاباش. اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو خوش رکھے اور اچھے اخلاق دے اور اچھا مسلمان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, ان کو جج نہیں کرنا چاہیے, اور خاص کر جو بڑے ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. خود سے پہلے سے ہی اپنے مائنڈ میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے, اور رسپیکٹ چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو, ہمیں چاہیے کہ اس کی ہر حال میں رسپیکٹ کریں. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو بچوں, ہم آپ کو حج سے متعلق کچھ باتیں بتا رہے تھے, اس کا پس منظر بتا رہے تھے, خانہ کعبہ سے متعلق کچھ باتیں بتا رہے تھے. آج ہم آپ کو حتیم کے بارے میں اور میزاب رحمت کے بارے میں کچھ بتائیں گے. بچوں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے اندر اس کی ایک سائڈ کے اوپر ایک گول سا دائرہ بنا ہوتا ہے, اور وہاں پر بعض دفعہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ جو گول سا دائرہ بنا ہوا ہے, اس کے اندر ایک حصہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اس کو ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں, اور اصل میں یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی, تو اس وقت بہت بڑا سیلاب آیا مکہ کے اندر, جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کچی ہو گئیں اور وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئیں. اس وقت خانہ کعبہ کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی, خالی دیواریں ہوا کرتی تھیں. تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اور نئے سرے سے تعمیر کی جائے, اور اس میں کچھ ایسا نظام بھی رکھا جائے کہ پانی اس کا آرام سے باہر نکل آئے. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی جو خستہ عمارت ہے اس کو گرائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے. لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا, حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ مشرک تھے, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تو اس کے بنانے کے لیے ہم صرف حلال کمائی حلال رقم استعمال کریں گے. تو
اس کے اندر کوئی سود کا مال انہوں نے نہیں ڈالا، کوئی فاحشہ عورتیں یا فاحش لوگوں کا مال اس کے اندر نہیں ڈالا، اور جو لوگوں کا ناحق مال مارا ہو وہ بھی اس کے اندر نہیں ڈالا۔ تو اس طرح پھر انہوں نے حلال کمائی اکٹھی کی، حلال مال اکٹھا کیا جس سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں۔ تو جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے یہ مال اکٹھا کیا تو تقریباً جتنا مال اکٹھا ہوا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر ہو سکے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی تو کچھ حصہ جو کہ ابھی آپ کو تصویر کے اندر نظر بھی آ رہا ہے یہ رہ گیا۔ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ تھا جو اصل تعمیر تھی، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس کے اندر یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ لیکن جب قریش مکہ نے یہ تعمیر کی تو رقم کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو خانہ کعبہ سے باہر رکھا، یہ تعمیر کے اندر شامل نہیں ہو سکا۔ یہ تقریباً 3 میٹر کا حصہ ہے جو کہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ سے باہر ہے، اور اس کے اندر اس حصے میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا حصہ اس کے باہر ہے یہ میں اس کے اندر کر دوں، لیکن جو قریش ہیں ان کی جاہلیت سے اور ان کے فتنے کی وجہ سے اس کو میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اونچا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمنا ظاہر کی کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کو بھی نیچا کر دیا جائے، لیکن فتنے کی وجہ سے، اور اس وقت لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جاہلیت کے زمانے سے بہت قریب تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا ظاہر کی، خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیم کے اندر لے گئے، اور حتیم اور حجر اسماعیل جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا کہا اور بتایا کہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور یہ ایسا ہی ہے یہاں پر نماز پڑھنا جیسا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حج پہ جانے کی، عمرے پہ جانے کی، خانہ کعبہ کی زیارت کی، تو اگر آپ چاہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں تو یہ جو تقریباً 3 میٹر کا حصہ ہے، وہ جو ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے سیمی سرکل، اس کے اندر جو خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب 3 میٹر کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ یہاں پر نماز پڑھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حصے کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا تھا، اور اس تعمیر کے اندر یہ حصہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ بن گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس کو دوبارہ پھر واپس اسی طرح کر دیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو ابھی بھی یہ حصہ باہر ہی ہے خانہ کعبہ سے جہاں پر لوگ جا سکتے ہیں، لیکن یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ جو حجر اسماعیل ہے اور جو یہ حتیم ہے، حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کو، حتیم بھی کہتے ہیں، اسی سے بالکل اوپر اگر دیکھیں تو وہاں پر ایک پرنالہ سا نظر آتا ہے، اس پرنالے کو مزاب رحمت کہتے ہیں۔ اور یہ پرنالہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پہلی بار قریش نے بنایا، کیونکہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت پہلی بار خانہ کعبہ کی چھت بنائی، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت نہیں ہوتی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی چھت بنائی تو اس کے اندر بارش کا پانی نکالنے کے لیے ایک پرنالہ بنایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پرنالہ جو ہے چینج ہوتا گیا، اور جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی اور آگے نئے لوگ آتے گئے تو پھر انہوں نے اس کو بنا دیا۔ اس وقت جو ہے یہ تقریباً سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کیل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہ اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ پرندے وغیرہ، کبوتر وغیرہ اس کے اوپر آ کے نہ بیٹھیں تاکہ یہ گندا نہ ہو۔ اور روایات میں آتا ہے، احادیث کی روشنی میں جو احادیث کو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ پرنالہ ہے، مزاب رحمت ہے، اس سے نیچے جو حتیم ہے وہاں پر
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے. بعض شارحین کے نزدیک وہاں پر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے. اور یہ تھا بچوں مذاب رحمت سے متعلق. ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ مذاب رحمت یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب آپ جائیں تو اگر موقع مل سکے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر تو یہاں پر جا کے حتیم کے اندر نماز پڑھیں, یہاں پر دعائیں کریں. اللہ تعالی ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت, مقبول حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہم آپ کو معاشرت کی سنتیں بتا رہے تھے. معاشرت میں کلام کی سنتیں چل رہی تھیں. ہم نے آپ کو تقریباً 6 سنتیں کلام کی بتا دی تھیں. آج مزید بتائیں گے. پہلے ایک بار جلدی سے گزشتہ سنتوں کی دہرائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں نہ زیادہ اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے اور نہ آہستہ آواز میں, مناسب آواز کے اندر بات کرنی چاہیے کہ دوسرے کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے, اور چیخ چلا کر بات کرنا بھی درست نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا دوسری سنت میں کہ صاف زبان اور پورے الفاظ کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لفظ ہمارے منہ کے اندر رہ جائیں اور اگلے کو سننے میں دشواری ہو. پھر تیسری سنت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جب ہم بات کریں تو ٹھہر ٹھہر کے بات کریں تاکہ مضمون بھی واضح ہو جائے اور الفاظ بھی واضح ہو جائیں. الفاظ کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے بات کریں کہ جو آپ دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کا میسج بالکل کلیئر ہو. پھر چوتھی سنت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس انداز میں بات کریں جس طرح آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں. جب سمجھانے والی بات ہو تو سمجھانے کی آواز میں بات کریں, اور اگلے کے لیول کے اوپر آپ آ کر بات کریں, اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. ایسی بات نہ کریں جو اگلے کی سمجھ ہی میں نہ آئے. اور اگر ضرورت ہو تو بات کو دہرایا جا سکتا ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضروری بات ہوتی تھی, اہم بات ہوتی تھی, بعض دفعہ اس کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. پانچویں سنت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کریں. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں, اور جب ضرورت نہ ہو فضول باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت ہو تب ہی گفتگو کریں. چھٹی سنت ہم نے گفتگو کی یہ دیکھی تھی, کلام کی ہم نے یہ دیکھی تھی کہ نرمی کے ساتھ کلام کریں, اور کلام کے دوران اگلے کی عزت کا بھی خیال رکھیں, کسی کی تذلیل نہ کریں. ہاں, اگر ایسی بات ہو کہ جس کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر کرٹسی کی بجائے حق کو واضح کر دینا بھی ضروری ہے, لیکن اچھے انداز میں, نرم انداز کے اندر حق کو واضح کر دیں. ساتویں سنت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مذمت نہ کریں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھی چیز دی ہو, کھانے کی ہو, ایک کوئی اور چیز ہو, تو جب آپ اس سے متعلق کوئی بات کریں تو اس کی مذمت نہ کریں, اس کو برا بلا نہ کہیں, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. بے شک بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہو, بہت چھوٹی سی نعمت ہو بظاہر, لیکن اور آپ کو پسند نہیں بھی آ رہی وہ بات, اس کے اندر کچھ کمی ہے, تو اس کی مذمت نہ کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ناشکری سے بچیں. اسی طرح ہم نے 8ویں نمبر پر کلام کی سنتوں میں سے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے ملے, جب کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق کوئی بات کرنی ہو, تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اگر آپ نے اس کی تعریف بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جب آپ شکر ادا کریں گے تو اس چیز کی تعریف بھی ہو جائے گی, اور بہترین تعریف یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا اچھا لگتا تو کھا لیا کرتے, اور اگر پسند نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو کوشش کریں کہ کھانے میں عیب نہ نکالیں. اس سے متعلق ہم نے دیکھا تھا کہ بعض دفعہ کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے, نمک کم ہو جاتا ہے, کچھ شوربہ گاڑھا ہو جاتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے, کچھ کچا رہ جاتا ہے, تو اس کو آپ برداشت کر لیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور کھانے کے اندر عیب نہ نکالیں. اور اسی طرح کھانے کی بے جا بہت زیادہ تعریف بھی نہ کریں, کیونکہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کھانے کے حرص ہے, اور اللہ تعالیٰ کی
طرف توجہ نہیں جاتی، کھانے کی طرف توجہ جاتی ہے، تو بہترین تعریف کھانے کی یہی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ آج کلام سے متعلق جو چند نئی سنتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ 9ویں نمبر پہ جو کلام کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے دوران اشارہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وجہ سے کسی جانب اشارہ فرماتے تھے کلام کے دوران، تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک انگلی سے پوائنٹ نہیں کرتے تھے، ایک انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، کسی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک کلام کی سنت ہے، کوشش کریں جب اشارہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایک انگلی کی بجائے پورے ہاتھ سے اشارہ کریں۔ کلام کے دوران حیرت کا اظہار کرنا، اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر آپ نے حیرت یعنی تعجب کا اظہار کرنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر تعجب فرماتے تھے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب کوئی ونڈر والی بات ہو، حیرت والی بات ہو، تو آپ ہاتھ کو پلٹ لیں، اس سے یہ سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے وقت کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ہاتھ ملا لیتے تھے، اور کبھی جو اپنی داہنی ہتھیلی ہوتی تھی یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی تھی، اس کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر والی جگہ پر، اندرونی حصے پر مارتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ بات کے دوران بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی اندر والا حصہ جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ کا، اس کو بائیں انگوٹھے سے یعنی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ایک مارتے تھے، اس کے ساتھ لگاتے تھے۔ اور 12ویں نمبر پر ہمارے پاس کلام سے متعلق یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا تھا یا کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے اور بے توجہی فرماتے تھے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ناراضگی کی کوئی بات ہو، ناراضگی کی ضرورت پڑ گئی ہے، درگزر ہو سکتا ہے تو درگزر کریں، ورنہ بری بات کرنا، اونچے لہجے میں بات کرنا، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو یا منہ پھیر لیا جائے یا توجہ نہ کی جائے اس سائٹ کے اوپر، اس طرف، اس شخص کی طرف، اور بہتر یہ ہے کہ درگزر کر دیا جائے جہاں درگزر کیا جا سکتا ہے، یعنی معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد خوشی کا اظہار کس طرح کریں؟ جب آپ بات چیت کرتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرما لیتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آج کل جس طرح جب خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ چیخیں مارتے ہیں، بہت لاؤڈ بولتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل خوشی کا اظہار کے اندر یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ لوگ حیا کا بالکل خیال نہیں کرتے، جمپنگ کریں گے، اونچا اونچا بولیں گے، کہکہے لگائیں گے، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حیا کو مد نظر رکھیں، جب خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں جیسے کہ بند ہوتی تھیں ایسے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کلام کی آج کے سیشن کے لیے جو آخری سنت ہے وہ ہے تبسم، یعنی جب کوئی بات فرماتے یا کسی بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہنسنا ہوتا، تبسم فرمانا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہنسی تھی وہ تبسم ہوتی تھی۔ تبسم کیا ہوتا ہے بچوں؟ تبسم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے مسکرائیں کہ آپ کی آواز نہ نکلے، اس طریقے سے مسکرائیں کہ آپ کی آواز نہ نکلے، یعنی کہکا نہ ہو، کہکے میں جس طرح آواز نکلتی ہے آواز نہ نکلے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تھے، وہ بعض دفعہ نظر آتے تھے اور وہ اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہکہا نہیں لگایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم بات کریں، ہم نے ہنسنا ہو تو تبسم کریں، اسمائل کریں، کہکہا نہ لگائیں. یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.